السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، میرے ایک دوست نے خواہش ظاہر کی کہ میں تزکیہ نفس کتاب کی خواندگی آپ کے سامنے کروں، تو میں شروع کے پارٹس تو نہیں پڑھ رہا ہوں، البتہ پیج نمبر 169 سے انشاءاللہ اس کتاب کی خواندگی آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ تزکیہ نفس ایک اچھی کتاب ہے جو نفس کے تزکیے کے لیے محترم مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھی ہے، تو اس کی خواندگی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ سے خواہش ہے کہ یہ ہمارے لیے آخرت اور دنیا دونوں کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہو۔ کتمان علم کے اسباب اور اس کا علاج۔ علم خواہ ہمارے اپنے تجربات کا حاصل کردہ ہو یا خدا کا نازل کردہ، بندوں کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کا پہلا حق تو یہ ہے کہ ہر نسل اس کی پوری حفاظت کرے، اس سے کما حق فائدہ اٹھائے، اس کو اپنے امکان کی حد تک ترقی دے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ پوری احتیاط و دیانت کے ساتھ اس کو اپنے بعد آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کر دے۔ اس دیانتدارانہ توریث و توارث پر اس دنیا کی تمام مادی و روحانی خوشحالیاں اور ترقیاں مبنی ہیں۔ اگر اس میں خلل اور فساد برپا ہو جاتا ہے، یہ دنیا مادی اعتبار سے جو باغ و بہار نظر آ رہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ پچھلی نسلوں نے جو تجربات جمع کیے تھے وہ ہم تک منتقل ہوتے رہے، اور ہم نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا اور ان کو ترقی بھی دی۔ اگر یہ ہم تک منتقل نہ ہو پاتے، یا ہم نے ان کو حاصل کرنے یا ان کو ترقی دینے کا اہتمام نہ کیا ہوتا، تو یہ دنیا آج ہے اس سے بہت پیچھے ہوتی۔ اس طرح ضروری ہے کہ جو روحانی اور اخلاقی علوم اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ بھی صحیح طور پر ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتے رہیں۔ اگر ان کے منتقل ہوتے رہنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ روشنی کی جگہ تاریکی نے اور اسلام کی جگہ جاہلیت نے اپنا تسلط جما لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس امت کو بھی اپنی شریعت کا علم دیا اور اس پر یہ ذمہ داری ڈالی، اور اس پر جہاں یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، وہیں یہ ذمہ داری بھی ڈالی کہ وہ اس کو پوری دیانت کے ساتھ بعد کی نسلوں کی طرف منتقل بھی کرے۔ چنانچہ اہل کتاب کو جب اللہ تعالیٰ نے اس علم کی امانت سونپی تو ان سے یہ عہد لیا کہ تم اس کو لوگوں پر کھول کر واضح کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، حق کو چھپانے کے لیے درے حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہود نے جب اس عہد اور اس تنبیہ کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے محض طمع و دنیا میں خدا کے اس علم کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اور سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ان واضح آیات اور اس ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کتاب میں کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کی عوض میں حقیق قیمت وصول کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں بھر رہے ہیں۔ اور ان سے یہ امانت چھین کر امت مسلمہ کے سپرد کی اور اس پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جس طرح اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کا یہ دین پہنچایا ہے، اسی طرح یہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ چنانچہ اس امت کو مخاطب کر کے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ الشَّهِيدَ۔ چنانچہ ہم نے تم کو وسط شہرہ پر قائم رہنے والی ایک امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی ہو اور رسول تم پر اس دین کی گواہی کر دیں۔ اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں پر بھی قیامت تک اس کی شہادت دیتی رہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی کرے تو عند اللہ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اس ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے یا اس میں کوتاہی کرنے کے بھی کچھ خاص اسباب ہیں جو ہم یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔
یہ اسباب بجائے خود ایسے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جانے کے بعد توقع ہے کہ ہر شخص جس کے اندر ایمان کی کوئی رمق ہے وہ ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اسباب کا جان لینا ہی ان کے علاج کے لیے کافی ہوتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی شخص صحت کا سچا طالب ہو۔ پہلی سب ہیڈنگ ہے معاشرے کی ذمہ داری سے بے خبری۔ اس کتمان علم کا ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سرے سے معاشرے کی اصلاح و درستگی سے متعلق اپنی کوئی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک آدمی پر جو کچھ بھی ذمہ داری ہے وہ صرف اس کے اپنے نفس کی ہے۔ اگر اس نے ٹھیک رکھنے کی کوشش کی ہے تو اس نے دین اور علم دین کا حق ادا کر دیا، اور اس بات سے اس کی دینداری میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس کا کیا حال ہے، اور اس کو دین سے باخبر رکھنے میں اس نے کوئی حصہ لیا ہے یا نہیں۔ وہ اس کو ایک پرایا جھگڑا سمجھتے ہیں جس میں اپنی ٹانگ نہ پھنسانا ہی ان کے نزدیک تقویٰ ہے۔ بعض لوگوں کے اندر تو یہ تصور اس طرح جم جاتا ہے کہ وہ زندگی کا ایک بالکل ہی راہبانہ نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں اور معاشرے کے برے اور بھلے سے ایک قلم کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس حد تک تو معاشرے سے بے تعلقی نہیں اختیار کرتے، لیکن وہ بھی ذمہ داری کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو فی الواقع دین میں اس کی ہے۔ ان کے نزدیک اگر نیکی یہ ہے تو ایک نفیلی نیکی ہے جس کے کرنے سے آدمی کے اجر و ثواب میں کچھ اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس کو گناہ لازم نہیں آتا۔ اس طرح کے کسی کام کو اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس کو وہ خود اپنے فرائض کا جز نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کے فرائض کا ایک حصہ سمجھتے ہیں جس کو تبرکن یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ رائے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی شخص معاشرے کی جہالت اور اس کی بگاڑ کا حقیقی دکھ محسوس کر سکتا ہے، اور نہ لوگوں کے ذہن و فکر اور ان کے اعمال و اخلاق کے بدلنے کے لیے کوئی مؤثر اور نتیجہ خیز جدوجہد ہی کر سکتا ہے۔ اول تو وہ کچھ کرے گا ہی نہیں، اور کرے گا بھی تو اس کی نوعیت محض چھدا اتارنے کی ہوگی۔ وہ لوگوں کو ان کی حقیقی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے اور ان کے بگاڑ کی اصلی اسباب سے پردہ اٹھانے کے بجائے ہمیشہ کچھ اوپری قسم کی لیس پوت کر کے اپنی مصلحت کی دھوس جمانا چاہے گا۔ ایسے شخص کے لیے یہ نہایت مشکل ہے کہ وہ لوگوں کو کسی ایسی برائی کو برائی کہنے کی جرات کر سکے جس کو لوگ بھلائی بنائے ہوئے بیٹھے ہیں اور جس کو برائی کہنے سے وہ غضبناک ہوتے ہیں۔ بالخصوص ان برائیوں کو برائی کہنا تو ایسے شخص کے لیے بالکل ہی محال ہے جن کے جواز کا فتویٰ وقت کے ارباب اقتدار نے دے رکھا ہو، جن کو وہ عملاً اپنائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی سکھاتے ہیں اور فقہ و تصوف کے رموز بھی بتاتے ہیں، اور یہ سب کچھ بظاہر وہ علم دین کی اشاعت ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وہ اس طرح سکھاتے اور پڑھاتے ہیں کہ گویا یہ ماضی بعید کی حکایتیں ہیں جن کا کوئی حرف بھی حال پر منطبق نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کر یہ روش اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ معاشرے سے متعلق اپنی ذمہ داری کی حقیقی نوعیت سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اسلام نے ہر شخص پر اصلاح کی دوہری ذمہ داری ڈالی ہے، ایک خود اس کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اور دوسری اپنے علم و استطاعت کے حد تک اپنے کنبے، اپنے قبیلے اور اپنے معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے۔ اور اس ذمہ داری کی اہمیت اس قدر ہے کہ ایک شخص خود اپنی تعلیم و تربیت سے بے پرواہی کی سزا جس طرح دنیا میں بھگتتا ہے اور آخرت میں بھگتے گا، اسی طرح اگر وہ معاشرے کی اصلاح اور اس کی تعلیم و تربیت سے بے پرواہی اختیار کر لے تو اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی۔ ہم یہاں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے اس فرض کی حقیقی اہمیت واضح ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص بھی تم میں سے کوئی بگاڑ دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے اگر اس کی طاقت رکھتا ہو،
اگر ہاتھ سے اس کی اصلاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اگر زبان سے بھی اس کی اصلاح کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے پیغمبر بھی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کی امتوں میں ان کے جانثاروں اور ان کے صحابی ہوتے رہے ہیں جو ان کی سنت کی پیروی اور ان کے احکام کی اقتداء کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین پیدا ہوئے جو کہتے تھے جو کچھ کرتے نہیں تھے اور کرتے تھے وہ کام جن کا ان کو حکم نہیں ملا ہوا تھا، تو ایسوں سے جس نے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن، جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ مومن، اور جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا اور وہ مومن، اور اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود الہی کے معاملے میں سستی کرنے اور ان کے اندر جا پڑنے والوں کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی کے اوپر اور نیچے کے حصوں پر خرا ڈالیں، کچھ کے حق میں نیچے کا خرا نکلے اور وہ نچلے حصے میں بیٹھیں، اور کچھ اس کے اوپر والے حصے میں بیٹھیں۔ نیچے والوں میں سے کسی کو پانی کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اوپر والوں کے پاس گزرنا پڑے، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں۔ یہ دیکھ کر کوئی نیچے والا کلہاڑی اٹھا کر کشتی کے پین ہی میں سوراخ کرنا شروع کر دے۔ جب اوپر والے آ کر پوچھیں یہ کیا، تو وہ جواب دے ہمارے اوپر جانے سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے لیے ناگزیر ہے، تو اس کے سوا کیا چارہ ہے۔ اب اگر اوپر والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو اس کو بھی بچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اور اگر اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو اس کو بھی ہلاک کریں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کریں گے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ حاکم بنائے جائیں گے جن سے معروف اور منکر دونوں طرح کی باتیں صادر ہوں گی، تو جس نے ان کی بری باتوں کو برا سمجھا تو وہ تو بری ہوا، اور جس نے ان کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی وہ سلامت رہا، البتہ ان کی خیر نہیں جو راضی رہا اور جس نے ان کی پیروی کی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے اور پھر تم اس کو پکارتے رہو لیکن تمہاری کوئی سنوائی نہ ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اعلیٰ جہاد کسی حق سے ہٹے ہوئے بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہہ گزرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اس آیت کا حوالہ دیتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی اس آیت سے تم یہ غلط استدلال کرتے ہو کہ آدمی پر بس اپنے ہی نفس کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی کوئی ذمہ داری اس کے سر نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں لیکن اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان پر کوئی ایسا عذاب بھیج دے جس کی لپیٹیں میں صبح ہی آ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا ہے لیکن اس نے چھپائی، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ ان حدیثوں پر ایک نظر ڈالیں کہ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ دین کی باتوں کو تو آشکار کرانا، لوگوں کی جہالت کو دور کرنا، مخالف اسلام حرکتوں کے خلاف خطرات سے بے پرواہ ہو کر آواز اٹھاتے رہنا، اور جو کچھ حق ہے بے خوف لومت لام لوگوں کو بتاتے رہنا، صرف ایک نفلی نیکی نہیں ہے بلکہ ہر شخص پر اس کی استطاعت اور صلاحیت کے لحاظ سے یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص علم اور صلاحیت رکھتے ہوئے برائیوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ جرم اور اس کی سزا دونوں میں اصلی مجرمین کا شریک ٹھہرے گا۔ اس سے مستثنی صرف وہ شخص ہوگا جو ہاتھ اور
زبان سے اصلاح کے سرے سے طاقت ہی نہ رکھتا ہو۔ ایسے اشخاص کے اسلام کا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتے رہیں اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی شخص محض خیالی اندیشوں یا محض معمولی مشکلات و خطرات کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو اصلاح معاشرے کی ذمہ داریوں سے بری نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض اوقات معاشرہ اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک شخص اصلاح کی کوشش نہ کرے تو اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن معاشرے کا ہر درجے کا بگاڑ وہ بگاڑ نہیں ہے جس کی آڑ لے کر ایک شخص گھر میں بیٹھا رہے اور یہ اعلان کر دے کہ لوگوں کے حالات اس درجہ خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی اصلاح و تعلیم میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اب خانہ نشین ہو جانے اور صرف اپنے ایمان و اسلام کو سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسلام نے معاشرے کے بگاڑ کی وہ حد بتا دی ہے جس کے بعد ایک شخص کے لیے یہ بات جائز ہے کہ عوام کی اصلاح کی ذمہ داری سے کنارہ کش ہو کر صرف اپنے ہی دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرے، اور وہ حد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے دین کی کوئی رمق باقی ہی نہ رہ گئی ہو۔ ہر شخص حقوق ادا کرنے کے بجائے حرص و طمع کو معبود بنائے بیٹھا ہو۔ شریعت کے بجائے ہر جگہ خواہشات کی پیروی ہو رہی ہو، ہر جگہ دین پر دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو، ہر شخص اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے خیال میں مگن اور کسی کی بہتر سے بہتر بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہاں تک کہ یہ بات نہایت واضح طور پر نظر آنے لگی کہ اب اس معاشرے کو بدلنا تو ممکن نہیں ہے، البتہ یہ خطرہ نہایت قوی ہے کہ آدمی اگر اس کے اندر پڑا رہا تو وہ خود تبدیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ایک شخص کے لیے بے شک یہ بات جائز ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ کر صرف اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہو جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ابو سبلہ رضی اللہ سے علیکم انفسکم لا یضرکم من ذلی اذا تہدیتم والی آیت کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ سوال غالباً یہ ہوگا کہ لوگ عام طور پر اس آیت سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ ہر آدمی پر صرف اس کے اپنی ہی نفس کی ذمہ داری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو معروف کی تعلیم دو اور منکر سے روکو۔ ہاں جب دیکھو کہ بخل مسلط ہو چکا ہے، خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر صاحب رائے اپنی رائے پر فریفتہ ہے، اور تمہیں یہ بھی صاف نظر آنے لگی کہ اب تمہیں خود اپنے ایمان کے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، تو بس اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث میں یہ حقیقت ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیا کرو گے جب تمہیں ایسے لوگوں کے اندر زندگی گزارنی پڑے گی جو بالکل پھوک کے مانند ہوں گے، نہ ان کے اندر عہد کا کوئی احساس ہوگا نہ امانت کا، اور ان کے اندر جھگڑے اور اختلافات برپا ہو جائیں گے جس کے سبب سے وہ اس طرح ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمرو نے پوچھا ایسے حالات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو جو معروف ہے اس پر عمل کرو اور جو منکر ہے اس سے بچو، اور اپنے ذات کی فکر کرو اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس مضمون کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہی بات اجمال اور تفصیل کے ساتھ مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی ہے۔ ان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آدمی کو عوام کی اصلاح سے بے تعلق ہونے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے کہ اب لوگوں کے اندر کوئی اچھی بات سننے اور قبول کرنے کی سرے سے کوئی صلاحیت باقی ہی نہیں رہ گئی ہے، اور ان کو پانے کی کوشش میں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ خود اپنے آپ کو نہ کھو بیٹھے۔ اوپر والی حدیث میں حصالن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو پھوک، چھلکے، بھوسی اور ایسی ہی ردی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے اب کچھ حاصل ہونے کی توقع نہ ہو۔
یقیناً بالکل ہی بے جان اور بے روح ہو کر رہ گئے ہوں۔ خوف اور طمع۔ دوسری چیز جو آدمی کو جانتے بوجھتے امر حق کا اظہار و بیان سے روک دیتی ہے وہ طمع یا خوف ہے۔ جن لوگوں سے آدمی اپنا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ کر لیتا ہے یا جن سے اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی خواہشات کے خلاف اس نے کوئی بات زبان سے نکالی تو وہ اس کو نقصان پہنچا دیں گے، اور ان کے سامنے کسی ایسے حق کا اظہار جو ان کو پسند نہ ہو ایک کمزور آدمی کے لیے نہایت دشوار ہے۔ ہمارے اندر کتنے واعظ اور خطیب ہیں جو مسجد کے ممبروں پر چڑھ کر گھنٹوں داد خطاب دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالنے کی جرات نہیں کرتے جس کو ان کے سامعین پسند نہ کرتے ہوں، اگرچہ دین کے اندر وہ بات کتنی ہی پسندیدہ اور مسلمہ حقیقت کیوں نہ ہو۔ کتنے عالم دین ہیں جو دین کی فروعی باتوں پر تو زور و مباحثے اور مناظرے کے مورچے قائم کرتے پھرتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ان مخالف دین کے بلکہ خادم دین سرگرمیوں کے مقابلے میں بالکل گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ جن کے متعلق ان کو اندیشہ ہو کہ ان کے خلاف زبان ہلائی تو ارباب اقتدار کی ناراضگی مول لینی پڑے گی۔ کتنے ہی دینی مدارس ہیں جو کھولے جاتے ہیں دین کی تعلیم و تبلیغ کے نام پر، لیکن وہ اصل دین کے علاوہ ان لوگوں کی خوشنودی اور رضا جوئی کا اہتمام کرتے ہیں جو ان کو چندہ دیتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہی حال عام طور پر مصنفوں اور مؤلفوں کا ہے، یہی رنگ ادیبوں، شاعروں اور اخبار نویسیوں کا ہے۔ حد یہ ہے کہ یہی انداز عام طور پر تزکیہ نفس کرنے والے مزکیوں اور مرشدوں کا ہے، وہ بھی اپنی روحانی مریضوں کی علاج اور پرہیز دونوں میں استحصال مریض سے زیادہ مریضوں کی پسند و ناپسند اور ان کی خواہش کا لحاظ رکھتے ہیں، اور ان باتوں کو بیماری کہنے کے بجائے صحت ہی کہنا پسند کرتے ہیں، جن کو بیماری کہنا کم از کم ان کے مالدار اور بااثر مریدوں کو ناگوار ہے۔ ظاہر ہے ان تمام صورتوں میں حق پوشی کی اصلی وجہ صرف طمع ہے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا، علماء کے سینوں سے علم کو کس چیز نے نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ طمع نے۔ اس تمام کتمان علم کو مصلحت مبنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر اس جہل و فساد کے زمانے میں لوگوں کا سارا دین بتانے کی کوشش کی جائے تو لوگ اس کا بوجھ نہ سہ سکیں گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ بیٹھیں۔ بعض کے نزدیک دین کے ان اجزاء کا بیان کرنا جن کو ارباب اقتدار پسند نہیں کرتے، ان سے ٹکر لینے کے ہم مانے ہیں، اور یہ ایک کھلی ہوئی خارجیت ہے۔ بعض حضرات کا خطرہ نظریہ یہ ہے کہ جن امور میں مسلمان ایک خاص پہلو پر جم چکے ہوں، اگرچہ وہ غلط ہی صحیح، اب ان پر کلام کرنا لوگوں کے ذہن کو تشویش میں ڈالنا ہے۔ الغرض مختلف مصلحتیں ہیں جن کو اس علم پوشی کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہی جھوٹی مصلحت پرستیاں اور بہانہ بازیاں ہیں جنہوں نے معاملے کو اس حد تک خراب کیا ہے۔ مصلحت کی اہمیت اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن دین کی مصلحت اور اپنی ذاتی مصلحت میں بڑا فرق ہے۔ دین کی مصلحت پر نگاہ رکھنے والے تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بہرحال ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے۔ البتہ یہ لحاظ رکھنا ہے کہ ہر بات صحیح وقت پر صحیح طریقے سے صحیح مخاطب کو پہنچے، لیکن جو لوگ صرف اپنی ذاتی معاملات مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ کن باتوں کا بتانا اور سکھانا ہمارے اس مسئلے کے موافق ہوگا اور کن باتوں کے اظہار سے ان مسئلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روشن خدا کے دین کی ساتھ شرعی چال بازی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو مصلحت کے نقطہ نظر سے تعبیر کرتا ہے تو در حقیقت شرعی منافقت کا مصلحت کا نام دینا چاہتا ہے۔ مسلمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر عہد لیا ہے، عبادہ بن ثابت رضی اللہ کی ایک روایت کے مطابق ان میں ایک نہایت اہم بات یہ بھی شامل ہے کہ اور اس بات پر ہم نے بیعت کی کہ ہم حق کہیں جہاں کہیں بھی ہو، ہم حق کہیں جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں۔
اس حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے کے ان لوگوں کا حالات کا جائزہ لیجئے جن پر حق کے اظہار اور اعلان کی اصلی ذمہ داری ہے، وہ کس حد تک اس کو نبھا رہے ہیں۔ یہ حدیث تو ممبر سے لے کر وار تک اور مدرسے و مسجد سے لے کر بادشاہوں کے دربار تک ہر جگہ حق اعلان کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن یہی حال لوگوں کے دین کے معاملے میں بڑی بڑی دھندالیوں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ دھندالی ظلم ہے، بہتان ہے، لیکن اس کے خلاف محض اس اندیشے سے زبان نہیں کھولتے کہیں اپنے گروہ اور برادری سے خارج نہ کر دیے جائیں یا اپنے حلقے کے لوگوں کے طعن و تشیح کا ہدف نہ بننا پڑے۔ مشکات میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کے واسطے سے ایک طویل حدیث ترمذی کے حوالے سے نقل ہے جس کے مندرجہ ذیل الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایک حق کو جانتے ہو تو لوگوں کا خوف اور رعب تمہیں اس کے اظہار سے مانے نہ ہو۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کی اصلاح سے لوگوں کو خوف مانے نہ ہو۔ ابو سعید بیان کر کے رونے لگے، آج ہم منکرین باتیں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کے خوف نے ان کے بارے میں زبان کھولنے سے روک دیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ اس زمانے کے حالات پر نگاہ کر کے رونے لگے، جبکہ حق کی پامالی اور مظلومی کے واقعات کہیں شاذ و نادر ہی مشاہدے میں آتے تھے، اگر آتے بھی تھے تو جان کی بازیاں کھیل کر اس کی حق کی حمایت و نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے بھی معاشرے میں کم نہ تھے۔ بنو امیہ کے دور میں بعض سفاکوں کی خوش خواہ آشامی ضرب المثال رہی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حق کے لیے اتنے بے شمار سر کٹنے کے لیے موجود نہ ہوتے تو ان سفاکوں کی خواہ آشامی کو یہ شہرت و دوام کہاں سے حاصل ہوتی۔ البتہ رونے کا زمانہ آج ہے جبکہ حق پوشی ہی کو دین بنا لیا گیا اور مطعون وہ نہیں کیے جاتے جو حق کو قتل کرتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کیے جاتے ہیں جو حق کے اظہار و اعلان کی جرات کرتے ہیں۔ بے ہمیتی کہتان علم یا کتمان حق کا ایک سبب بے ہمیتی اور بے غیرتی بھی ہے۔ حق اور علم حق ایک متاع مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہر شخص کے اندر ان کی حفاظت اور ان کی حمایت و نصرت کے لیے غیرت و حمیت ہونی چاہیے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان کے جو چراغ جلائے ہیں وہ بلا تخصیص و امتیاز سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ان میں سے کوئی چراغ بھی گل کیا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سب کو روشنی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پس ہر شخص کا فرض ہے کہ ان چراغوں کی حفاظت کرے، اور اگر دیکھے کوئی شخص ان کو بھی گل کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ گویا اس کے اپنے ہی گھر کا دریا گل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو حقوق قائم کیے ہیں، وہ حدود مقرر کر دیے ہیں اور ہماری سلامتی کے لیے جو قانون بنا دیے ہیں وہ سب بھی متاع مشترک کی نوعیت رکھتے ہیں۔ ان کی بقا میں سب کی بقا اور ان کی بردباری میں سب کی بردباری ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے امکان کی حد تک ان کی حفاظت کرے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دے۔ اگر ایک شخص کا مال لٹتا ہے لیکن پاس پڑوس کے لوگ اس کی حمایت کے لیے نہیں اٹھتے، ایک شخص اگر قتل کر دیا جاتا ہے لیکن علم رکھنے والے قاتل کو کیف کردار تک پہنچانے میں کوئی مدد نہیں کرتے، اگر ایک عفیفہ کی آبرو سر بازار لٹتی ہے لیکن دیکھنے والے دم ساتھ لیتے ہیں، نہ مظلوم کو بچانے کے لیے اٹھتے ہیں اور نہ ظالم کے مقابلے میں شہادت ہی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر دین و شریعت کے اصولوں کی بھری مجلس میں توہین ہو رہی ہے اور وہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لیکن مجلس کے بڑے بڑے ثقافت کے کانوں پر غیرت کی جو نہیں لگتی، تو صاف الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خود اپنی غیرت اور خود اپنی ناموس اور خود اپنے جان و مال کے لیے بھی کوئی احساس غیرت باقی نہیں رہی ہے، اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ خواہ ان کی ماؤں یا بہنوں یا بیٹیوں کی عزت و آبرو خود ان کے سامنے لٹے اور وہ اس کو تماشا دیکھیں۔ قرآن نے حق کے متاع مشترک ہونے کے اس اصول کی بنیاد پر یہ فرمایا ہے کہ سورہ مائدہ میں ہے، جس نے کسی شخص کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہو، ملک میں فساد برپا کیا ہو تو اس نے سب کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کو زندہ کیا تو گویا اس نے سب کو زندہ کر دیا۔ غور کیجئے کہ قاتل
اگر کسی کو ناحق قتل کر دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سب کو کس طرح قتل کر دیتا ہے، اور اگر ایک شخص کسی کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ سب کو کس طرح زندہ بچا لیتا ہے۔ وہ اسی طرح کی در حقیقت حرمت جان کے اس مقدس اور ابدی قانون کی قتل کر دیتا ہے جو سب کے جانوں کا محافظ ہے اور ایک بچا لینے والا اس قانون کی حفاظت کرتا ہے جس کی حفاظت میں سب کے لیے امان ہے۔ اس سے یہ بات لازمی طور پر نکلتی ہے کہ کسی معاشرے کے اندر ہر قتل، ہر بے آبروئی اور ہر ظلم کو انفرادی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے اس کے اجتماعی حیثیت میں دیکھنا چاہیے۔ گویا ہر شخص قتل ہوا، ہر شخص کی بے ناموسی ہوئی، ہر شخص پر ظلم ہوا، اور پھر اسی حیثیت سے اس کے خلاف پورے معاشرے میں کے اندر ایک کھلبلی پائی جانی چاہیے۔ اگر یہ کھلبلی پیدا نہ ہو تو یہ چیز پورے معاشرے کی بے حسی اور بے اہمیتی کی دلیل ہے، اور ایسے معاشرے کے اندر نیکی اور سچائی کے تمام نشانات ایک کے بعد دیگر معدوم ہو کر رہتے ہیں۔ پھر سب کے سب ظلم، جہالت اور تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر گھر جاتے ہیں۔ یہ بے اہمیتی مختلف صورتوں میں معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ بتدریج ہر شعبہ زندگی پر چھپانے لگتا ہے، ہر شعبہ زندگی پر چھانے لگتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بگاڑ کی اصلاح کر سکتے ہیں اپنے انفرادی تزکیے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر طرح کے فسق و فجار کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی مسند و سجاد کی حدود سے باہر جھانک کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی شریعت کی ہر جگہ علانیہ بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے حال میں مست پڑے رہتے ہیں۔ ان کی پیشانی پر غیرت کی ایک لہر بھی نہیں اٹھتی۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے، اور پھر اس وقت جس طرح اصلی مجرمین پر خدا کا غضب بھڑکتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ان کو اتقاء و ذہات پر غضب بھڑکتا ہے، جن کی ناک کے نیچے یہ سارا فساد پرورش پاتا رہا اور وہ گونگے بہرے بنے ہوئے اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہو، حضرت جابر رضی اللہ سے حکایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم بھیجا فلاں بستی کو اس کے باشندوں کے سمیت الٹ دے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ اے رب، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ حکم ہوا اس پر اور تمام دوسروں پر اس کو الٹ دو، کیونکہ اس شخص کا چہرہ کبھی میرے دین کی بے حرمتی پر تھوڑی دیر کے لیے بھی تمتمایا نہیں۔ اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے دیکھ کر جو لوگ اس کی اصلاح کی صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اصلاح کے لیے اٹھتے تو ہیں، لیکن ان کے اندر وہ لگن نہیں ہوتی جو اس میدان میں اترنے والوں کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ اس راہ کی مشکلات کو مقابلے کے لیے اپنے اندر دمِ داعیہ نہیں رکھتے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ کی اصلاح تو ہو، لیکن اس طرح کہ نہ تو کسی کی ناراضگی مول لینی پڑے اور نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ سانپ کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے عصائے مقدس کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی عام روش یہ ہوتی ہے کہ وعظ کی مجلسوں میں وہ وعظ فرما دیتے ہیں، درس کے حلقوں میں قرآن و حدیث کا درس دیتے رہتے ہیں، معاشرے کی برائیوں پر بھی کبھی کبھی چپتے ہوئے کچھ طنز بھی فرما جاتے ہیں، کبھی کبھی مرشدانہ انداز میں کچھ دردمندانہ نصیحتیں بھی سنا جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس رو میں بہہ چلے جاتے ہیں جس رو میں سب بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بہنے اور دوسروں کے بہنے میں اگر کوئی فرق ہوتا ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ دوسری پوری ایک سوئی کے ساتھ اپنے آپ کو بہاؤ کے رخ پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ بہنے والوں کے ساتھ بہتے ہوئے کبھی کبھی یہ بھی یاد دہانی کرائے جاتے ہیں کہ ہم کہتے نہ تھے یہ تم غلط سمت میں بہہ جا رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر اصلاح کی محض خواہش ہو، برائیوں کے خلاف حق کی حمایت کے لیے وہ سچی حمیت نہ ہو جو آدمی کو اس بات پر مجبور کر دے۔ اگر لوگ غلط سمت میں غلط سمت میں بک ٹٹ چلے جا رہے ہوں تو
تو وہ حاضہ فرق بینا و بین کا کہہ کر اپنی راہ بدل لے، اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ ان کے کن مفادات پر زد پڑتی ہے، تو اس خواہش اصلاح کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس انجام سے کس طرح بچا سکتا ہے جو اس طرح بگاڑ کے لیے مقدر ہے۔ اس حقیقت کو مندرجہ ذیل حدیث سے سمجھیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی بگاڑ کا آغاز اس طرح ہوا، جب کوئی شخص کسی ایسے شخص سے ملتا جو کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا تو وہ اس سے کہتا، اے فلاں، اللہ سے ڈرو اور یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، یہ بات تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے دن اس سے ملتا اور دیکھتا اور اپنی اسی روش پر قائم ہے تو اس کے اندر اتنی غیرت نہ ہوتی کہ وہ کھانے اور پینے اور مل بیٹھنے میں اس کا ساتھی بننے سے انکار کرتے۔ جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دل کی سیاہی دوسرے دل پر بھی تھوپ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ کسی منکر سے جس کو وہ کر رہے ہوتے تھے باز نہیں آتے۔ کیا ہی برا تھا وہ کام جو وہ کر رہے تھے۔ تم ان میں سے اکثر دیکھو گے وہ انہی کو دوست رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کیا ہی برا ہے وہ توشہ جو انہوں نے اپنے لیے فراہم کیا۔ لفظ فاسقون تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، یا تو یہ ہوگا کہ تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، ظالموں کا ہاتھ پکڑو گے اور انہیں حق پر قائم رہنے پر مجبور کر دو گے، یا یہ ہوگا کہ تم میں سے ایک کے دل کی سیاہی دوسرے دل پر چھا جائے گی، پھر اللہ تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ یہی حدیث ترمذی میں بائیں الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل برائیوں میں مبتلا ہونے لگے تو شروع میں ان کے علماء نے ان کو روکا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو باز ہی نہیں آتے تو انہوں نے ان کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، تو اللہ نے ایک گروہ کے دلوں کی سیاہی دوسرے گروہ کے دلوں پر بھی تھوپ دی، اور ان کی نافرمانی اور زیادتی کی پاداش میں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس خدا کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، جب تک تم انہیں حق کی طرف موڑ نہ دو اس وقت تک تم خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ان حدیثوں سے واضح ہے کہ جس طرح وہ شخص بے حمیت اور خدا کی لعنت کا مستحق ہے جو سرے سے معاشرے کے اندر ابھرنے والی برائیوں کے خلاف زبان ہی نہیں کھولتا، اس طرح وہ شخص بھی بے حمیت اور غضب الہی کا مستحق ہے جو زبان تو برائیوں کے خلاف کھولتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تنقیدیں لوگوں کا رخ پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بجائے اس کی غیرت کا ثبوت دے اور ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، انہی کا ہم نوا و ہم پیالہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ حق کا اظہار تو دبی زبان سے کرتے ہیں لیکن باطل کو تائید اپنے کھلے عمل سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خدا کے ہاں ان کی بیجا تنقیدوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ ان کا شمار بھی کاتمین حق ہی میں ہوتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جتنا کتمان حق اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوا ہے اتنا ہی شاید دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں ہوا ہے۔ مداحنت۔ کتمان حق کا چوتھا سبب مداحنت اور چشم پوشی ہے۔ آدمی جن لوگوں سے قرابت و رشتہ داری رکھتا ہے، جن سے اس کے دوستانہ روابط ہوتے ہیں، جن کو وہ اپنے خاندان سے اور برادری کا سمجھتا ہے، یا جن کے لیے اس کے دل میں احترام و عقیدت کا جذبہ ہوتا ہے، بسا اوقات ان کے سامنے وہ اظہار حق میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک معاملے میں صاف جانتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن محض اس وجہ سے وہ سچی شہادت دینے سے یا تو کترا جاتا ہے یا سرہی جھوٹ بول دیتا ہے کہ معاملہ اس کی کسی عزیز و قریب یا دوست یا خاندان کے آدمی کا ہے۔ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے کھلی ہوئی کمزوری بلکہ سرہی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی دیکھتا ہے، لیکن چپ پہ سادھا رہتا ہے کیونکہ معاملہ اس کی اپنی بیوی، بچیوں اور عزیزوں کا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ صاف جانتا ہے کہ فلاں معاملے میں اس کے شیخ یا استاد یا مرشد سے سرہی زیادتی ہو رہی ہے،
لیکن وہ محض اس وجہ سے ٹوکنے کی جرات نہیں کرتا کہ اپنے استاد یا مرشد کو کیا کہے اور کیسے کہے۔ اس طرح کے لوگوں کے ذہن کا اور ان کے اس طرز عمل کا تجزیہ کیا جائے تو چند باتیں نہایت آشکار ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے لوگ سچی خیر خواہی اور جھوٹی محبت میں امتیاز نہیں کرتے۔ دوسری یہ کہ خدا کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تیسری یہ کہ یہ اردات و عقیدت کے تقاضوں کو حق سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں۔ ایک شخص اگر اپنے کسی بچے یا کسی عزیز میں ایک خطرناک مرض کے آثار پا رہا ہو لیکن وہ محض اس خیال سے اس کو زبان پر نہ لائے، اس کے علاج کی فکر نہ کرے کہ یہ چیز کی طبیعت پر بار ہوگی اور اس کو انجیکشن اور آپریشن کی تکلیف و مراحل سے گزرنا پڑے گا، تو اس میں شبہ نہیں کہ وہ محبت کا تقاضا تو ہے، لیکن یہ ایک محض جھوٹی محبت ہے جس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔ سچی محبت یا بالفاظ دیگر سچی خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں اس کا نوٹس لیا جائے اور قبل اس کے کہ اس کی بیماری لا علاج ہو جائے اس کا علاج کر ڈالا جائے، اگرچہ یہ علاج کتنا ہی تکلیف دہ اور ناگوار کیوں نہ ہو۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح سمجھایا کہ بجائے اس کی تمہاری مداحنت اور چشم پوشی سے بگڑ کر تمہارے اہل و عیال خدا کے سخت گیر ملائکہ کی گرفت میں آئیں اور دوزخ کا ایندھن بنے، تمہاری سچی خیر خواہی اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ہی اپنے احتساب اور اپنی تعذیب کے نیچے رکھ کر ان کی خدمت کی رحمت کا مستحق بناؤ۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے، جس پر سخت گیر اور مضبوط فرشتے معمور ہوں گے جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو انہیں حکم ملے گا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے خدا اور اس کے قانون سے فرار اختیار کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے میں جھوٹی شہادت دے کر یا سچی شہادت کو چھپا کر اس کو اللہ سے اور دور کر دیں اور خدا کے مجرم کی حمایت کر کے خود ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اس کو خدا اور اس کے قانون کے حوالے کریں۔ اگر ہم اس کو خدا کے قانون سے بچانے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم اس معاملے میں خدا سے زیادہ شیطان کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کو شیطان کے حوالے کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات کے الفاظ پر خوب اچھی طرح غور کیجئے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ قرآن عربی آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، عدل کی محافظت کرنے والے بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اگرچہ یہ شہادت تمہاری اپنی ذات کی یا تمہارے والدین کی یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے۔ کوئی شخص امیر ہو یا غریب، اللہ کا حق ان دونوں پر سب سے زیادہ ہے، تو خواہش کی پیروی کر کے انصاف سے نہ ہٹو۔ اگر تم کسی کی طرف جھکو گے یا کسی سے اعراض برتو گے تو یاد رکھو اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی تمہاری شہادت بالکل بے لاگ لپیٹ ہونی چاہیے۔ اس میں اس وجہ سے کوئی فرق ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص تمہارا عزیز اور رشتہ دار ہے اور دوسرا شخص نہیں ہے، یا ایک شخص غریب ہے اور دوسرا مالدار ہے، کوئی شخص بیگانہ ہو یا بیگانہ، امیر ہو یا غریب، خدا کا حق دونوں پر یکساں ہے اور یہ حق دوسرے تمام حقوق پر مقدم ہے۔ اس وجہ سے بجائے اس کی غربت و عمارت اور بیگانگی کا لحاظ کر کے اس کسی پر خدا کا قانون چلایا جائے، شہادت حق کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر اس کو یکساں چلایا جائے، کیونکہ خدا کے قانون کے تحت مر جانا اس جینے سے کہیں بہتر ہے جو خدا کے قانون کے تحت نہ ہو۔ یہی حقیقت محرومیہ عورت کے اس واقعے سے واضح ہوتی ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مخرومیہ کی عورت نے چوری کی تو قریش کو اس کی بڑی فکر ہوئی اور اس پر غور کرنے لگے۔ اس کے بارے میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ بعض لوگوں نے کہا، بھلا ایسے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید کے سوا کس کی مجال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہنے کی جرات کر سکے۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں ایک حد کے باب میں سفارش کرنے آئے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کی دیا جس میں فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو اس چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان کے اندر کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس سے چشم پوشی کر جاتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے، لیکن خدا کی قسم میں تو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اب ان لوگوں کے معاملے کو لیجئے جو شیخ یا استاد یا مرشد یا لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کو جانتے بوجھتے نظر انداز کرنے کی چند وجہ ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ہر وجہ پر غور کیجئے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک سے ایک بڑھ کر افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ محسوس کریں کہ اپنے شیخ یا استاد یا لیڈر سے نہایت سخت قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن محض اس کا لحاظ اور احترام آپ کے لیے اس زیادتی کے خلاف زبان کھولنے سے مانے ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ آپ استاد یا شیخ کا احترام حق سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور شیخ اور استاد کے احترام کے تقاضوں کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی مطالبات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی بزرگ میں کوئی غلطی صریحاً دیکھ تو رہے ہیں، لیکن آپ کی کوئی چھوٹی یا بڑی غرض اس بزرگ سے وابستہ ہے جس کے سبب آپ کے منہ میں لگام لگی ہوئی ہے، اور آپ اس کو ٹوکنے کی جرات نہیں کرتے۔ اگر یہی وجہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی غرض اور اپنے مطلب کو حق اور سچائی اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے شیخ یا استاد کے علم اور تقوی پر اتنا بھروسہ اور اس کی رائے پر اتنا گہرا اعتماد ہے کہ آپ تو محسوس کرتے ہیں کہ اس کا فلاں فعل یا فلاں قول بالکل حقیقت کے خلاف ہے، لیکن محض اس خیال سے اس کو ٹوکنے سے اعتراض کریں کہ ایک ایسا صاحب علم و تقوی کا کوئی غلط کام کس طرح کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلطی پر ہوں۔ اس وجہ سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ اگر یہ دو وجہ ہے تو یہ وہی اندھی تقلید ہے جس میں مبتلا ہو کر لوگوں نے اپنے بزرگوں اور مشائخ کو ہم پایا خدا یا بالفاظ دیگر اربابن منوان اللہ بنا ڈالا۔ اس کے نتیجے میں حق شناسی کی نعمت سے ایسے محروم ہوئے کہ سورج کی طرح چمکتا ہوا حق بھی ان کو نظر نہ آ سکا۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے لیڈر یا مرشد کی غلطی اور کوتاہی جاننے کے باوجود محض سہل انگاری کے سبب حق نصیحت سے تغافل برت رہے ہوں۔ اگر یہی سبب ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کا حق آپ پر سب سے بڑا ہے آپ اس کے معاملے میں مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو تعلیم دی، آپ کی تربیت کی، آپ کو راہ پر لگایا، لیکن جب اس نے خود کہیں ٹھوکر کھائی تو بجائے اس کے آپ نے اس کو دوڑ کر سنبھالتے اور جھپٹ کر اٹھاتے اس کو چھوڑ کر چلے بنے۔ ایک کھلی ہوئی ناسپاسی اور احسان فراموشی ہے۔ پانچویں اور آخری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے ٹھوکر کھا کر گرنے ہی کے متمنی رہیں، اور جب وہ گر چکا ہے تو بجائے اس کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اس کو کچیڑ میں لت پت اور دلدل میں پھنسا ہوا دیکھ کر آپ مطمئن ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ایک بدترین خیانت اور سنگین ترین بے وفائی ہے جو کوئی شخص اپنے کسی بزرگ یا اپنے لیڈر کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی وجہ ہو اور انہی میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ہر وجہ نہایت افسوسناک اور نہایت شرمناک ہے۔ بلکہ یہ کہنا بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے ان کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کے پہلو سے دیوسیت ہیں۔ پھر جب آدمی ان پر اس پہلو سے نگاہ ڈالتا ہے کہ ایک مرشد یا ایک پیشوا اور ایک لیڈر کی غلطی محض ایک شخص ہی کی غلطی اور کوتاہی نہیں بلکہ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی غلطی اور خرابی کی موجب ہے، اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں گمراہی کے راستے پر چل پڑتی ہیں، اور بالآخر قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو ان کی سنگینی 100 گناہ کنی
تو ان کی سنگینی 100 گنی بلکہ 1000 گنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوستو یہ 20 پیج تھے جو مجھے پڑھنے کے لیے کہے گئے تھے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ باقی کے پیج آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔